बढ़िया। तुम दोनों बहनें हो क्या? ये मेरी बहन नहीं बल्कि मेरे मुलाजमा की बेटी है। यकीन जानो तुम में और अनाबिया में मैंने आज तक कोई फर्क नहीं रखा, तुम मेरी बेटी हो। अस्सलाम वालेकुम। पहली किस्त में हमने देखा कि किस तरह मरियम की नेकी और अनाबिया का हस्त आमने सामने आए। डॉक्टर नमरीन का वो इंटरव्यू याद करें जिसमें उन्होंने कहा था कि शैतान खूबसूरत शक्ल में आता है। प्रोमो देखकर लगता है कि अनाबिया वही खुशनुमा शैतान बनकर मरियम की ज़िंदगी उजाड़ने रखा, तुम मेरी बेटी हो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चुपचाप नीचे बैठो। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल इब्लीस की चौथी किस्त पर। इस किस्त में कहानी काफ़ी सनसनीखेज मोड़ को इख्तियार करती है, जहां हसद, साजिश और गलत फहमियों के बीच बोए जा रहे हैं। नाज़रीन, निमरा की मंगनी और आका हासा किस्त के शुरू में निमरा की मंगनी की तकलीफ दिखाई गई है। सब खुश हैं, लेकिन अनाबिया जो कि एक मनफी किरदार मालूम होती है, उसकी नीयत ठीक नहीं है। तकलीफ के दौरान निमरा के दुपट्टे में आग लग जाती है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। खुशकिस्मती से निमरा महफूज रहती है, लेकिन वो इस हादसे से शदीद खौफजदा हो जाती है। अनाबिया अपनी चालाकी से इस हादसे का जिम्मेदार मरियम को ठहराती है। वो मरियम के बैग में लाइटर छुपा देती है और सबके सामने ये साबित करने की कोशिश करती है कि ये आग मरियम ने लगाई है या इसकी वजह से आग लगी है। मरियम बेकसूर है, लेकिन सबूत यानी लाइटर उसके पर्स में है। इसके खिलाफ होने की वजह से वो अपनी सफाई पेश नहीं कर पाती। मरियम के वालिद मरियम पर बहुत गुस्सा करते हैं। मरियम की माँ हकीकत को समझती है या कम से कम ये जानती है कि मरियम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन वो घर के सुकून और मरियम की वालिद की सेहत की खातर मरियम को खामोश रहने का कहती है। ये सूरत-ए-हाल मरियम की मजलूमियत और बेबसी को उजागर करता है। इस किस्से का एक अहम पहलू शाहवेद है। शाहवेद निमरा का मंगेतर और अनाबिया के दरमियान बढ़ता हुआ रास्ता है। अनाबिया बड़ी होशियारी से शाहवेद के सामने एक हमदर्द दोस्त का रूप डालती है। जब अनाबिया को घर छोड़ने की बात आती है तो शाहवेद उसे ड्राइव करने की पेशकश करता है। गाड़ी में जाते हुए अनाबिया बहुत चालाकी से निमरा की नेचर यानी तबीयत के बारे में मनफी बातें करती है, ये ज़ाहिर करते हुए कि वो फिक्रमंद है, जबकि असल में वो शाहवेद के दिल में निमरा के लिए शकूक पैदा कर रही है। शाहवेद अनाबिया की बातों से मुतासर नज़र आता है और इसे लगता है कि इन दोनों की आदत काफ़ी मिलती जुलती हैं। दूसरी तरफ अवैस का किरदार मुस्बत दिखाई देता है और जो मरियम पर भरपूर एतबार करता है। वो अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है और मरियम की दुआ और मोहब्बत पर यकीन रखता है। ये हिस्सा कहानी में उम्मीद की एक किरण है। नाज़रीन, अब बात करते हैं हम इस ड्रामे की एक बेहतरीन रिव्यू की। मैं इसका रिव्यू पेश करने जा रहा हूँ जिसमें हम ड्रामा सीरियल इब्लीस की जो इंटरटेनमेंट हर पल जियो की एक ऐसी पेशकश है जो इंसानी फितरत की तारीख पहलुओं पर ख़ासतौर पर हसद, साजिश और मुनाफिकत को बेनकाब करता है। चौथी किस्त की कहानी का वो अहम मोड़ जहाँ बुराई जिसकी नुमाइंदगी अनाबिया कर रही है खुलकर सामने आती है और अच्छाई मरियम और निमरा को अपने लपेट में लेना शुरू कर देती है। ये किस्त इस लिहाज से भी अहम है कि इसमें सिर्फ वाक़यात ही नहीं हुए बल्कि किरदारों के दरमियान एतमाद की बुनियाद बुलाई गई है। नाज़रीन, किस्त के इब्तदाई मनाज़र में निमरा और शाहवेज़ की मंगनी की तकरीब दिखाई गई है। माहौल में खुशी और गहमा गहमी है। शाहवेज़ के वालदा सुल्ताना और निमरा की वालदा दरमियान दोस्ताना तल्लुकात है। मरियम जो कि एक मुस्बत किरदार है, खुश है और तकरीब में शरीक है। दूसरी तरफ अनाबिया भी मौजूद है, लेकिन इसकी मौजूदगी ही इस बात का इशारा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अनाबिया के चेहरे के तासरात, इसकी बॉडी लैंग्वेज शुरू से ही इसकी हसद की गमाजी कर रहे हैं। वो बज़ाहिर खुश नज़र आने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वो निमरा की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इसका सबसे सनसनीखेज लम्हा वो होता है जब अचानक निमरा के दुपट्टे में आग लग जाती है। ये मंजर बहुत ही ड्रामाई अंदाज में फिल्माया गया है। आग लगते ही भगदड़ मच जाती है। अल्लाह का शुक्र कि निमरा बच जाती है, लेकिन ये हादसा तकलीफ का रंग फीका कर देता है। ये महज एक हादसा नहीं था बल्कि अनाबिया की साजिश का हिस्सा था, जिसका इंकशाफ बाद में होता है। निमरा शदीद सदमे में चली जाती है और बार बार ये सोच कर खौफज़दा होती रहती है कि अगर आग फैल जाती तो क्या होता। अनाबिया जो कि इस ड्रामे की इब्लीस से सिफ्त किरदार है, इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाती है। वो न सिर्फ आग लगाती है या इसका सबब बनती है, बल्कि इंतहाई चालाकी से इसका इल्ज़ाम मरियम पर धर देती है। अनाबिया की यह अमल इसकी शैतानी ज़हानत को ज़ाहिर करता है। वो मरियम के बैग में लाइटर छुपा देती है। जब सब लोग परेशान होते हैं और वजह तलाश कर रहे होते हैं तो ये अनाबिया मरियम के बैग से लाइटर बरामद करवाती है। ये लम्हा मरियम के लिए किसी क़यामत से कम नहीं होता। वो जो अपनी दोस्त के लिए मुखलस थी, अचानक मुजरमों के कटहरे में खड़ी हो जाती है। नाज़रीन, मरियम अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करती है, लेकिन सबूत यानी लाइटर उसके ख़िलाफ़ होता है।
اس سے بھی زیادہ افسوسناک پہلو مریم کے گھر والوں کا رد عمل ہے۔ مریم کی والدہ جو شاید حقیقت کو بانپ لیتی ہے یا کم از کم یہ جانتی ہے کہ ان کی بیٹی اثر نہیں کر سکتی، وہ مریم کو خاموش رہنے کا حکم دیتی ہے۔ یہ ڈرامہ نگار نے ہمارے معاشرے کے اہم المیہ کی نشاندہی کی ہے، صلح اور عزت کے نام پر سچ کا گلا گھونٹنا۔ مریم کی والدہ کا یہ کہنا کہ اگر تم سچ بولا تو ہنگامہ ہوگا اور بابا صاحب پریشان ہوں گے، یہ دراصل انابیہ جیسے کرداروں کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ مریم کی خاموشی انابیہ کی جیت بن جاتی ہے۔ اس کے آخری حصے میں انابیہ اپنا اگلا وار کرتی ہے، وہ شاہویز یعنی نمرہ کے منگیتر کے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ جب اسے گھر جانے کے لیے گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے تو شاہویز اسے لفٹ دیتا ہے۔ گاڑی میں ہونے والی گفتگو اس قصے کا سب سے اہم مکالماتی حصہ ہے۔ انابیہ بظاہر نمرہ کی تعریف اور فکر کے پردے میں شاہویز کے ذہن میں زہر گھولتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ نمرہ کی نیچر تھوڑی مختلف ہے اور اسے سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ وہ شاہویز کو یہ باور کراتی ہے کہ وہ انابیہ اور شاہویز ایک جیسے ہیں، دونوں سوشل ورکرز ہیں، دونوں ملنسار ہیں۔ کمیونٹی مشترکہ عادات کا کارڈ کھیلنا ایک کلاسک نفسیاتی حربہ ہے جیسے انابیہ نے بخوبی استعمال کیا ہے۔ ناظرین، انابیہ کا کردار حسد کی آگ میں جلنے والی عورت کا ہے۔ اس قسم اس کی شخصیت کے کئی پہلو سامنے آئے ہیں۔ سب سے پہلا پہلو ہے منافقت، یعنی کہ وہ سب کے سامنے نمرہ کی خیر خواہ بنتی ہے، اس کی نظر اتارتی ہے لیکن پیٹھ پیچھے اس کی جڑیں کاٹتی ہے۔ اور دوسرا اس کا پہلو ہے منصوبہ بندی، لائٹر کو مریم کے بیگ میں رکھنا اور پھر عین موقع پر اسے برآمد کرنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ جذباتی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی شاطر بھی ہے۔ اور تیسرا ہے گیس لائٹننگ، یعنی وہ مریم کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ شاید غلطی اسی کی ہے۔ وہ اتنے اعتماد سے جھوٹ بولتی ہے کہ سچ بولنے والا بھی گڑبڑاج ہے۔ اور چوتھا ہے موقع پرستی۔ شاہویز کے ساتھ گاڑی میں سفر کے دوران اس نے جس طرح اپنی اہمیت جتائی اور نمرہ کو مختلف ثابت کیا، وہ اس کی موقع پرستی کا ثبوت ہے۔ ناظرین، مریم کا کردار فی الحال قربانی کے بکرے کا ہے۔ وہ اچھی ہے، مخلص ہے لیکن کمزور ہے۔ اس کی کمزوری اس کی اپنی نہیں بلکہ حالات کی پیدا کرتا ہے۔ اسے اس کی اپنوں یعنی والدہ نے خاموش کرایا۔ مریم کی ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ جانتی ہے کہ مجرم کون ہے لیکن وہ بول نہیں سکتی۔ اس کا یہ دب جانا مستقبل میں اسے مزید مشکلات میں ڈالے گا۔ ناظرین، شاہویز کا کردار ایک ایسا مرد کا ہے جو بظاہر سمجھدار ہے لیکن عورت کی چالاکی کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ وہ انابیہ کی میٹھی چھڑی والی باتوں میں آ رہا ہے۔ اسی قسم میں اس نے انابیہ کی اس بات پر یقین کرنا شروع کر دیا ہے کہ ان دونوں کی عادات ملتی ہیں۔ یہ شاہویز کی کمزوری ہے کہ وہ بظاہر اخلاق سے بہت جلدی متاثر ہو جاتا ہے اور گہرائی میں جا کر نہیں دیکھتا۔ ناظرین، نمرہ فی الحال صرف ایک وکٹم ہے۔ آگ کے حادثے نے اسے نفسیاتی طور پر توڑ دیا ہے۔ وہ خوف زدہ ہے اور اسے سہارے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے جو سہارا اسے میسر ہے اسے انابیہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ نمرہ کا ڈرنا فطری ہے لیکن یہ ڈر انابیہ کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے۔ ناظرین، مریم کی والدہ کا کردار ہمارے معاشرتی رویوں کی عکاسی کرتا ہے جہاں گھر کا سکون سچائی سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے مریم کو چپ کروا کر ایک وقتی سکون تو حاصل کر لیا لیکن انہوں نے انجانے میں ایک سانپ کو مزید زہر پھیلانے کا موقع دیا۔ ناظرین، یہ منظر اسکرین پلے کے لحاظ سے بہت مضبوط تھا۔ جب انابیہ مریم کے بیگ سے لائٹر نکالتی ہے تو کیمرے کا فوکس مریم کے چہرے کی حیرت اور انابیہ کی مکاری پر ہونا چاہیے۔ مکالمہ یہاں بہت تیز اور الزام تراشی سے بھرپور تھے۔ انابیہ کا جملہ "تمہارے بیگ سے نکلا ہے" یہ ایک فیصلہ کن وار تھا جس نے مریم کے دفاع کو توڑ دیا۔ یہ منظر مکالموں کی بہترین مثال ہے۔ انابیہ نے براہ راست نمرہ کی برائی نہیں کی بلکہ الفاظ کا چناؤ ایسا رکھا کہ شاہویز کو لگے کہ انابیہ بہت سمجھدار اور فکر مند ہے۔ انابیہ کا جملہ "شاہویز آپ پلیز نمرہ کا بہت خیال رکھیے گا، اس کی نیچر تھوڑی سی مختلف ہے" یہ جملہ بظاہر ہمدردی ہے لیکن اصل میں شاہویز کے لاشعور میں یہ بات بٹھا رہا ہے کہ نمرہ اس کے لیے مسئلہ بن سکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں بہت ایک جیسے ہیں۔ یہ جملہ ثابت کرتا ہے کہ انابیہ کا تیر نشانے پر لگ رہا ہے۔ ناظرین، حسد کا انجام یہ ہوتا ہے کہ یہ کس واضح کرتی ہے کہ حسد انسان کو کس حد تک گرا سکتا ہے۔ انابیہ نے محض اپنی جلن کی تسکین کے لیے کسی کی جان خطرے میں ڈال دی۔ ناظرین، شاہویز اور دیگر کردار انابیہ کے ظاہری رویے یعنی میٹھی باتیں، سوشل ورک، نظر اتارنا سے دھوکہ کھا رہے ہیں اور اس کے اندر چھپے ابلیس کو نہیں دیکھ پا رہے۔ خاموش اس قصے کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ناظرین، ڈرامہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ جب آپ ظلم یا جھوٹ کے خلاف خاموش رہتے ہیں تو آپ ظلم کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، فجر خان نے اس قسط میں کمال کی اداکاری کی ہے۔
ان کے چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں شرارت کا امتزاج بہترین تھا۔ خاص طور پر جب وہ جھوٹ بولتی ہے تو ان کا لہجہ اتنا فطری ہوتا ہے کہ ناظرین کو کبھی بھی ان پر غصہ آتا ہے۔ ناظرین، ہبہ عزیز نے ایک مجبور اور بے بس لڑکی کے جذبات کی عمدہ عکاسی کی ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اور بے بسی کا تاثر بہت حقیقی تھا۔ ناظرین، فرحان نے ایک ایسے شخص کا کردار بخوبی نبھایا ہے جو شریف ہے لیکن تھوڑا بولا ہے۔ ان کی باڈی لینگویج میں وہ نرمی تھی جسے انابیہ جیسی عورت آسانی سے استعمال کر سکتی ہے۔ ناظرین، اس قسم کے واقعات کی بنیاد مندرجہ ذیل پیشین گوئیاں کی جا سکتی ہیں۔ شاویز اور نمرہ میں دوریاں۔ ناظرین، انابیہ کی باتوں کا اثر شاویز پر ہوگا۔ وہ نمرہ کی ہر بات کو مختلف نیچر کے تناظر میں دیکھے گا جسے جھگڑے ہوتے ہیں۔ ناظرین، چونکہ مریم پر آگ لگانے کا الزام لگ چکا ہے، چاہے گھر والوں نے دبا دیا ہے، انابیہ اب اسے بلیک میل کر سکتی ہے یا مزید الزامات لگا سکتی ہے۔ اویس کا مریم پر اعتماد ایک مثبت پہلو ہے۔ شاید مستقبل میں اویس ہی وہ واحد شخص ہوگا جو مریم کی سچائی کو ثابت کرنے میں مدد کرے گا۔ ناظرین، انابیہ اب شاویز کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے نمرہ کو مزید نفسیاتی دباؤ میں ڈالے گی۔ ناظرین، ابلیس کی چوتھی قسط کہانی کو ایک انتہائی دلچسپ مرحلے میں لے گئی ہے۔ یہ قسط سست روی کا شکار نہیں تھی بلکہ ہر منظر کہانی کو آگے بڑھاتا دکھائی دیا ہے۔ ناظرین، اسکرپٹ رائٹر نے منفی کردار کو بہت مضبوط لکھا ہے جو ڈرامے کی کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگرچہ مریم کی بے بسی دیکھ کر ناظرین کو کفر ہوتی ہے لیکن یہی وہ عناصر ہے جو ہمیں اگلی قسط دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر سچ کب سامنے آئے گا؟ مجموعی طور پر ایک شاندار قسط تھی جس پہ سنسنی، جذبات اور سازش کا بہترین امتزاج تھا۔ ناظرین، ایڈیٹنگ اور اداکاری سب معیار کے مطابق تھے۔ خاص طور پر کار والا سین اور بیگ کی تلاشی والا سین اس قسط کی ہائی لائٹس تھے۔ یہ ڈرامہ ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو گھریلو سیاست اور نفسیاتی تھرلر عناصر کو پسند کرتے ہیں۔ نوجہ تجزیہ فراہم کردہ ویڈیو کی ٹرانسکرپٹ اور ڈرامائی سیاق و سباق پر مبنی ہے۔ ناظرین، اگر آپ بھی نے ابھی تک یہ ڈرامہ نہیں دیکھا تو ابھی جائیے جا کے ڈرامہ دیکھیے، اور اگر آپ نے ڈرامہ دیکھنے کے بعد اگر آپ اس پہ ایک بہترین تجزیہ چاہتے ہیں، ریویو چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔